السلام علیکم جی۔ کل رضی دادا کا ایک ولاگ سنا اور جس میں انہوں نے بتایا سلمان شہباز کے بارے میں، حمزہ شہباز کے بارے میں، یا شہباز شریف کے رول کے بارے میں، اور بتایا کہ کیسے میاں شریف اور ان کے بھائیوں کے درمیان جائیداد اور ہر چیز کا بٹوارا ہوا، کیا وجوہات تھیں، اور بڑی ڈیٹیل سے بتایا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتایا کہ اب جو میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے درمیان جو چھوٹا موٹا معاملہ چل رہا ہے وہ اب کس طرف جا رہا ہے، اور جو ایک آپ کہہ لیں کہ سلمان شہباز کی انٹری اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب وہ سیاست میں آ رہے ہیں، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ کسی اور پوسٹ پہ، یا کہ ان کو اس بات کی تکلیف کہہ لیں، مناسب لفظ نہیں مجھے مل رہے، کہ جو میاں نواز شریف ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میاں شہباز شریف جو ہیں وہ جیلیں کاٹیں، اور اس طریقے کی بات بتائی۔ اور یہ جب فیملیز میں ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ہو جاتا ہے۔ اور جو ہماری معلومات ہے، جو کہ میں بہت شروع سے، شاید میں پہلا بندہ ہوں جو 2019 سے یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملات اس طرح کے ہیں اندر، شہباز شریف صاحب کا رول نیگیٹو ہے اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف گھسیٹتے رہے کہ ٹھیک ہے خاندان ہے، نہ بٹے اور نہ ایسی صورتحال ہو، لیکن کسی بھی چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بالخصوص سپٹمبر 2021 میں جو کچھ بھی ہوا، حالانکہ اگست 2021 یعنی کہ ایک مہینے کا فرق، اگر آپ دیکھ لیں تو اگست میں بہت شدید ترین ناراض تھیں مریم نواز شریف، اور نواز شریف بھی کافی اس وجہ سے غصے میں تھے، اور ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل بند تھا۔ اور لیکن اس کے باوجود جب ایک ایسی اپرچونٹی آئی، اور اپرچونٹی کیا تھی کہ وہ پاکستان کو بچا سکتی ہیں، تو انہوں نے بچایا پاکستان کو اور انٹر ہوئی ان معاملات کے اندر، اور ان کی بیک پر میاں محمد نواز شریف تھے، انہوں نے سارا غم غصہ سائڈ پہ رکھا، اور جو شہباز شریف صاحب کے جو بھی معاملات تھے اس کو بھی سائڈ پہ رکھا، اور اس کے بعد پھر وہ انٹر ہو گئے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت میں جیل کا ٹائم اور دیگر معاملات یہ سب کچھ چل رہے تھے آہستہ آہستہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو رسکی کام ہوتے ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ایک پس پردہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر سے لیڈرز خود اپنے پردہ اٹھا لیں تو اٹھا لیں۔ وہ مطلب معلومات جو فرسٹ ہینڈ تو میں نہیں دی تھی، اس کے بعد کچھ اور لوگوں کے علم میں تھا، لیکن بولے تو نہیں۔ اب اگر جیسے سہیل وڑائی صاحب ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ اب آ کر یہ کہتے ہیں ہاں جی جنرل فیض نے سلمان شہباز کو پاکستان سے باہر نکالنے میں مدد کی تھی، اور دیگر ایسی چیزیں جو جانتے ہیں، لیکن آپ وقت پہ نہیں بول رہے تو پھر وہ صحافت تو نہ ہوئی، وہ تو پھر کاروبار ہی ہوا۔ میری اپنی سوچ ہی ہے۔ تو جو کچھ بھی تھا یہ مل کے ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی جو آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم یا سی ٹیم یا ڈی ٹیم کام کر رہی ہے، جس میں بالکل وضاحت کے ساتھ میں نے ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ چھوٹی سی آواز ہے اس میں یہ بات کہی ہے۔ میرے ولاگ سارے موجود ہیں، کوئی ایسا ڈیلیٹ نہیں کیا میں نے کہ میں کہوں کہ میں نے کہا تھا اور یاد نہیں، آپ سارے جا کے دیکھیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لینے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ یہ درجنوں بات میں نے بات یہ کہی ہے۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ شہباز شریف ہے، اور انہوں نے بار بار جو انسان اس بات کو روکا، اور پارٹی مجبور مفلوج ہو جاتی ہیں، ایک وقت گزارا ہوتا ہے، پھر وہ سیاسی پلٹیاں کھانا انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ایک طرف نہیں چلتے، اور معاملات جو انسان خراب ہو جاتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ کی بھی ایسی تیسی پھیری، دیگر لوگوں کی ایسی تیزی پھیری، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ میں ایک بات کو بار بار کرتا تھا، ایک بات مطلب میں خود نہیں کرتا تھا، یہ گروپس میں ہوتی تھی ڈسکشن، تو علم والے لوگ تو میں بیٹھتا تھا، سنتا تھا، میں آگے کر دیتا تھا۔ وہ لوگ نہیں کرتے، وہ اپنے مفادات کے لیے ہوتے ہیں، وہ اپنے کول رہتے ہیں، بس انجوائے کرتے ہیں۔
اپنی عادت ایسی نہیں ہے کہ عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے درمیان سے ہوا نہیں گزرتی. ڈزنز آف ٹائم یہ بات میں نے کی ہے اور مسلسل تقریباً 1 سال ہو گیا کر رہا ہوں. اس وقت میں ایسے کر رہا ہوں جس ٹائم میں عمران خان پرائم منسٹر تھے اور یہ دونوں بھی سیٹ پر موجود تھے. ٹھیک ہے، اس وقت سے کر رہا ہوں اور ٹکا کے کر رہا ہوں. تو تمام رپورٹس تھیں، سب کو پتہ تھا. اگر سہیل وڑائی صاحب کو یہ پتہ تھا تو پھر اس کا مطلب بہت ساری چیزوں کا پتہ تھا. میں وہ بندہ ہوں جس نے بتایا تھا 1 جنوری 2022 کو کہ جنرل باجوہ استعفیٰ دیں گے 15 مارچ سے اور اپریل کے درمیان. اب اس چیز کو آپ سمجھیں کہ یہ انفارمیشن اگر مجھے تھی تو بعد میں کئی ماہ کے بعد جو حامد میر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لارا دیا گیا تھا. یہ لارا نہیں تھا. جو آگے سے جو ٹاپ کمان ہے نا، انہوں نے پھر وہ باتوں پہ سٹینڈ نہیں لیتے یا بدل جاتے، اور ایسی ہی صورتحال بنی تھی. لیکن ان کی بلا سے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ اس بات پہ تو متفق ہے کہ کسی جنرل کو پھانسی ہوگی نہیں، کسی جنرل کو سزا بھی نہیں ہوگی، کسی جنرل کو ہتھکڑی بھی نہیں لگے گی، پاکستان کے مزید 4 ٹوٹے ہو جائیں. تو وہ بالکل اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے. ہم پاکستان کے لیے نہیں، یہ پاکستان ہماری ملکیت ہے اور اس کی جو عوام ہے وہ ہمارے لیے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. تو یہ ان کی یقین کے اندر ہے بات. اور یہ جو ہے اگر آپ بات ثابت کرنے کی کوشش کریں تو نفرت ان کی سامنے آ جاتی ہے، اور سیاست ہے وہ جو نکال سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی نااہل آدمی کو کسی بڑی سیٹ پر بٹھایا جائے اور وہ کہے کہ یار میں نہیں، کیونکہ ایمانداری یہ کا تقاضا یہ ہے تو میں نہیں کرتا، میں ایک بڑی بات کرنے لگوں، تو ایسا نہیں ہوتا ممکن. عمران خان یہ کونسلر کا الیکشن شاید ہی جیت پائے. ہاں کرکٹر ہے، شاید مطلب کچھ اس کی فین فالوئنگ کسی جگہ پہ ایسی ہو کہ یہ جیت جائے، لیکن یہ ایم پی اے کا یا MNA کا بھی الیکشن نہیں جیت سکتا. یہ اتنی اس کی اہلیت ہے، لیکن اس کو اتنی بڑی سیٹ ملی ہے. اگر ایسے بندے کو یہ کہا جائے نہیں تم اس اپرچونیٹی کو ویل نہ کرو، اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس کی بلا سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے ملک کیا ہوتا ہے، عوام کیا ہوتی ہے، سلطنت کیا ہوتی ہے، ریاست کیا ہوتی ہے. اس کو کچھ نہیں پتہ، اس لیے کہ وہ جانور ٹائپ کا سا آدمی ہے. مطلب ایک اس نے اسپورٹس مین ہے، اور اسپورٹس مین بھی آپ کہہ لیں کہ ورلڈ کلاس. تو اس کو پتہ ہے دھکا مکا لاچ چرس افیم جو مرضی کرو، آپ نے ڈوپ ٹیسٹ میں پکڑے نہیں جانا اور کپ چھین کے لے آنا ہے، اور دوسرے کو کی ہار دیکھ کے اور خود انجوائے کو سیلیبریٹ کرنا ہے. جبکہ بزنس مین جو ان سے ہوتا ہے نا، وہ آگے نکل کے خوش ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو پیچھے دیکھ کے نا وہ یہ کہتا ہے کہ تھوڑے سے فاصلے پہ آؤ لیکن میں آگے نکل جوں، تھوڑا سا آگے نکل جوں، اور وہ گرو زیادہ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں جن سے اتنی خود لیڈ کر رہی ہوتی ہیں، اچانک وہ اپنے تمام شیئرز کسی اور کو بیچ دیتی ہیں، خود ڈائریکٹر بن کے سکون میں چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ سائیکی ہوتی ہے بزنس مین کی. اسپورٹس مین کی سائیکی ہوتی ہے کہ وہ نمبر 1 پہ جانے کی کوشش کرتا ہے. تو عمران خان نمبر 1 پہ آ گیا. اگر ہاں ہم سے یہ کہیں کہ 22-25 کروڑ عوام ہے ان کا مستقبل، اس کی بلا سے کیا مستقبل، کیا رونا کیا دھونا، اس کی پانچوں گھی میں. اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں اس وقت میں آگے کہ شہباز شریف کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پارٹی، اور وہ اس کی بلا سے پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا، لوگ تھو کر رہے ہیں، اس کی بلا سے پانچوں گھی میں ہیں، اسٹائل ہی نہیں ختم ہوتے. اچھا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اچھا یہ اس کو مطلب جب یہ لوگ اس طرح کے اسٹائل بنائے نا تو پھر وہ منہ سے گالیاں نکل آتی ہیں. یہ سیریس آدمی کوئی نہیں کرتا، بے حس آدمی کرتا ہے، مکروہ آدمی کرتا ہے، انجوائے کرنے والا کرتا ہے. اس نے کیا کیا؟ صرف اپنے بھائی کی سیاست چھین لی، اس کی پارٹی چھین لی، حالانکہ چھینی نہیں ہے. میاں نواز شریف سے ہٹ کے نا، اچھا میاں نواز شریف کا نام ایک نظریے کا، ایک شخصیت کا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ کیونکہ نواز شریف لے کے چل رہا ہے اور اسی طریقے کی بات مریم نواز کر رہی ہیں تو یہ معاملات اچھے چل رہے ہیں، ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ مزید بات کریں گے. تو بات یہ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور کنکلوژن میں آپ سمجھ لیں کہ شہباز شریف صاحب اب اس راستے پہ چل چکے ہیں کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے گئے کہ واپسی مشکل ہے، اور میاں نواز شریف کو بڑا فیصلہ کرنا ہوگا. نہیں کریں گے تو جو خرابی
جہاں تک پہنچی ہے اس کے قصوروار بھی نواز شریف ہیں، اور اس سے زیادہ جو خرابی ہوگی اس کے بھی قصوروار نواز شریف ہیں۔ مریم نواز شریف کو ذمہ داری دی گئی، آپ دیکھ لیں کہ اگلے دن جا کے انہوں نے کتنے منت ترلے، پارٹیوں کے فون، میسیجز، اس کے بعد جا کے میاں نواز شریف کے کہنے پہ پھر وہ انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جنیوا میں ہیں، آپریشن بھی ہو گیا، سرجری جو ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، اور میٹنگز بھی ہیں کچھ، اس کے بارے میں بھی اگلے اس میں بلاگ میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔